پروفیسر صاحب، میں نے ایک خطیب کا بیان سنا جو سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کا حوالہ دے کر فرما رہے تھے کہ اس آیت میں اللہ نے تمام انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ قرار دیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کی یہ تفسیر ٹھیک ہے؟ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ وہ آیت ہے جس کو صحابہ بالعموم سب سے بڑی امید کی آیت قرار دیتے تھے، امید افزا. جی. یعنی جس طرح کسی آدمی کے لیے ایک امید کی بات ہوتی ہے، قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت، سب سے خوف والی آیت، سب سے لمبی آیت، یہ تقسیم جو کی ہے، اس میں مفسرین نے اس آیت کو قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس آیت کو سب سے بڑی امید والی آیت قرار دیا. اچھا، جو آپ خطیب کا حوالہ دے رہے تھے، یہ ایک بدترین معنوی تحریف ہے. جی. مکہ مکرمہ کی یہ صورت مکی ہے، سورہ زمر، اس میں لوگ عبد الشمس، عبد العزیٰ، عبد ود کے نام رکھتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء دنیا میں تشریف کیوں لائے کہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پہ لائے. یہ نبیوں کی تمام انبیاء کے آدم علیہ السلام سے لے کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی بعثت کا مقصد ہے کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پہ لائیں. مکہ مکرمہ میں شرک عروج پہ ہے. شمس کا بندہ، عبد العزیٰ کا بندہ، ود کا بندہ، سوا کا بندہ، یغوث کا بندہ، یعوق کا بندہ، نیلا کا بندہ، حبل کا بندہ، اوصاف کا بندہ، یہ ہم ان کے نام پہ رکھتے تھے. جی. اب ان لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عذر ان کے بندے ہیں، انہی کے بیچ میں اگر اللہ کے محبوب یہ فرمائیں کہ اے لوگوں کہو عبد محمد، تو سوال کتنا عجیب لگتا ہے. پھر کیا پوری قرآن کی دعوت یہی ہے کہ اللہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے نبی کا بندہ بنانا چاہتا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ کیا اللہ کے محبوب خود اللہ کے عبد ہیں یا الہ ہیں؟ اور اگر اللہ کے عبد ہیں، اور کیا اللہ کے محبوب سے یہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ آپ بھی عبدیت کاملہ کا منظر قائم کر کے لوگوں کو بتائیں عبدیت کسے کہتے ہیں؟ پھر بار بار جگہ جگہ پہ قرآن اللہ کے محبوب کو اپنا عبد کہتا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، معراج میں، کہ معراج میں چونکہ اللہ کے محبوب اتنے بلندی پہ تشریف لے گئے کہ گمان ہو سکتا تھا کہ لوگ کہیں کہ گئے تو عبد تھے، واپس آئے تو اللہ تھے. اللہ کریم نے اس لیے کہا کہ جب میرے سے وحی ہوئی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے سے جو باتیں کی جو کی. تو اللہ جگہ جگہ پہ اپنے پھر کلمہ طیبہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسول. تو ہم سے اللہ اقرار کراتا ہے کہ میرے محبوب محمد اللہ کے عبد ہیں. اب جن کی عبدیت کا اقرار کلمے میں ہے، جن کی عبدیت کا اقرار قرآن میں ہے، جن کی عبدیت کا اقرار ان کی زبان اقدس سے ہے، ہم یہ کہیں کہ اللہ کے قل یا عبادی، کہ اے میرے محبوب آپ کہو کہ اے وہ لوگوں جو میرے بندے ہو، تو یہ پوری قرآن کی دعوت کا انکار ہو جاتا ہے. ہر نبی بندوں کو بندوں کی عبدیت سے نکال کر اللہ کی عبدیت پہ لاتا ہے. آپ سے پوچھا کہ سب سے اچھے نام کون سے ہیں، تو آپ نے کیا جواب فرمایا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو اسلام کا سارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبدیت پہ لے جائے. یہ وہ کم نصیبی ہے جو ہمارے ہاں شرک کا ذوق رکھنے والے لوگوں نے یہ منع کر دیا کہ قل یا عبادی، کہ اے رسول کہو کہ اے دنیا کے انسانوں تم میرے بندے ہو اور میں الہ ہونے کے حوالے سے تم سے خطاب کر رہا ہوں. حالانکہ اللہ کے محبوب بھی عبد کامل ہیں، کائنات کے لوگ عبد ہیں. ان عبد کو عبد کامل کے طریقے پہ لانا یہ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ خانہ ساز قسم کی روایت جس کے پس منظر میں جوش ہے، عقیدت ہے، اندھی عقیدت ہے، عقیدہ کوئی نہیں. مجھے اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن، صاحب قرآن، اسلام بندوں کو بندگی کے مقام پہ لانے کے لیے ہے، تاکہ کوئی بندہ پیسے کا بندہ نہ ہو، درہم کا بندہ نہ ہو، نفس کا بندہ نہ ہو، خواہش کا بندہ نہ ہو، مال کا بندہ نہ ہو، ذات کا بندہ نہ ہو، اپنے نیک لوگوں کا بندہ نہ ہو. ان کو بندوں سے نکال کر اللہ کی بندگی پہ لے جائے. اس لیے یہ قرآن مجید کی وہ جو تفسیر آپ کہہ رہے تھے، جو آپ کے خطیب کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں کہو کہ دنیا کے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اس لیے عبد النبی نام رکھتے ہیں، بندہ غوث الورا نام رکھتے ہیں، عبد الرسول نام رکھتے ہیں. انہی چیزوں سے نکالنے کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لائے، قرآن تشریف لایا، صعوبتیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، دعوت کے حلقے لگے، اور پھر مشرکانہ ذوق رکھنے والے لوگوں نے پھر اسی مقام پہ پہنچا دیا. اس پہ لے دے کہ یہ کہا جا سکتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون.